ڈاکٹر صاحب بظاہر تو ہماری قوم کو مردہ قوم سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے جذباتیت کو بھی امراض میں سے چوتھے مرض کے طور پہ رکھا ہوا ہے، تو جذباتیت سے کیا مراد ہے؟ جذباتیت جو ہے یہ ایک جذبات جتنے بھی ہیں وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مثبت ہوتے ہیں. مثلا میرے اندر محبت کا جذبہ ہے، نفرت کا جذبہ ہے، یہ دونوں پازیٹیو ہیں. محبت کا جذبہ بھی اور نفرت کا جذبہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے. یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہ اس وقت خرابی کا باعث بنتے ہیں جب ہم غلط جگہ پہ ان کو استعمال کرتے ہیں. مثلا محبت حق کے ساتھ ہو، سچائیوں کے ساتھ ہو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر باطل کے ساتھ ہو جائے، شر کے ساتھ ہو جائے تو یہ نیگیٹو ہو جائے گا. ایسا ہی نفرت ہے، نفرت باطل کے ساتھ ہونی چاہیے، شر کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن میں اگر حق سے نفرت کرنے لگ جاؤں تو یہ برائی ہو جائے گی. یہ تو جذبات کی اپنی اہمیت ہے، وہ ہونی چاہیے. اب رہ گیا یہ کہ ہم جذباتیت کا شکار کیوں ہیں. جذباتیت کا شکار کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہم چیزوں کو حقیقت کی بنیاد پر نہیں دیکھتے، جذبات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی کوئی نئی رائے سناتا ہے، آپ کو نئی بات کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بات میں وزن کتنا ہے، اس کی بات پہ سچائی کیا ہے، بس پیچھے پڑ جائیں گے. چنانچہ قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے. اور ہمارے ہاں جو مذہبی انتہا پسندی ہے وہ اسی چیز سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے بعض جذبات کو بہت زیادہ بڑھا لیا ہے، اور ان جذبات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو مارنے پر بھی تل جاتے ہیں. اور یہ جذبات صرف مذہبی نہیں ہیں. ہمارے ہاں میں نے ایک واقعہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے کہ کرکٹ میں ہارنے کے بعد ڈنڈے ہاکیاں مار کے یا بیٹ مار کے ایک نوجوان کو مار ڈالا گیا. یہ جذباتیت کی انتہا ہے کہ آپ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور آپ نے ایک نوجوان کو اس طرح سے مار ڈالا ہے. اور جو کیفیت اس کے اوپر گزری ہوگی، ڈنڈے کھا کے مرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کو قبول کیا ان لوگوں نے اور ان کو مارتے رہے. اس طرح کے بے شمار واقعات مذہب کی بنیاد پر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اور سماجی بنیادوں پر بھی، کلچرل بنیادوں پر بھی، غیرت کے معاملات بھی. اس طرح ساری چیزیں ہم کبھی بھی، مثال کے طور پر غیرت میں زنا ہوتا ہے نا، سب سے بڑا جرم جو جنسی اعتبار سے ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے رکھی گئی ہے، یا رجم، بعض صورتوں میں رجم رکھی گئی ہے. لیکن دونوں صورتوں میں محض صرف بات کرنا یا کوئی اس طرح کی بات کرنا، ہم غیرت میں آ کے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یہ وہ جذبات کے پہلو ہیں جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں کوئی نیا کام، کوئی ترقی کا کام، کوئی سوچا سمجھا نیا منصوبہ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. علم کی تحقیق کے اندر، میں چونکہ علم کی میدان سے تعلق رکھتا ہوں، تو ہمیں ہر روز نئی چیزوں کا سامنا ہوتا ہے، نئے سوالات کا سامنا ہوتا ہے. بعض اوقات روٹین سے ہٹ کر ہمیں جواب دینے پڑتے ہیں. ہماری تحقیق ہمیں کسی نئی جگہ پر لے جاتی ہے، لیکن اس کو ہم سوسائٹی میں متعارف نہیں کرا سکتے، کیونکہ اس کے بعد مار پڑنے کا ڈر ہوتا ہے، جذبات کا سامنا ہوتا ہے. لوگ باتوں کو سننے کو آمادہ ہی نہیں ہوتے، تیار ہی نہیں ہوتے. تو جو قوم پرانی روش کو، ایک ہے کہ قرآن سنت کی بات چھوڑ دیں، وہ تو گناہ کی بات ہے، لیکن ہماری پرانی روش جو چلی آ رہی ہوتی ہے، جو سوسائٹی کی ہوتی ہے، کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، ثقافتی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض چیزیں اگر چھوڑنی پڑ جائیں تو اس پہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن ہم ہو جاتے ہیں. چنانچہ یہ ایک بڑا جرم ہے ہمارے اندر، مرض ہے، کہ جو ہمیں صحیح سوچنے، صحیح طرز عمل اختیار کرنے، علم کی دنیا کو اپنانے، علم کے نئے چیلنجز کو سامنا کرنے، نئی سوچوں کے ساتھ چلنے، نئے مسائل کو حل کرنے کے لیے قابل نہیں بناتی ہمیں. ہم ہر چیز کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارا فلاں جذبہ جو ہے، فلاں جو چیز ہے وہ برباد نہ ہو جائے، فلاں تعلق ہمارا برباد نہ ہو جائے. خدا اور خدا کے رسول کے علاوہ جذبات کی ایک کیفیت ہر جگہ نہیں رکھنی چاہیے. وہاں تو ہم ظاہر ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر، اپنے مذہب کی بنیاد پر ایک محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی بعض اوقات ہم ایسی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں کہ ہلکی سی بات کسی کی زبان سے اگر نکلی ہے تو ہم اس میں بھی اسی قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. حالانکہ پہلا کام توبہ کروانے کا ہونا چاہیے. اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی تم نے غلط کام کر لیا، توبہ کرو، اپنے ایمان کی خیر مناؤ. تو یہ کرنے کے بجائے ہم اگلے اقدامات پہ چلے جاتے ہیں. تو جو صحابہ کا کیا مسئلہ ہوتا تھا، صحابہ جب کسی کے ہاں سے اس طرح کی چیز دیکھتے تو فوراً اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، تم یہ معاملہ کر لو. ان کو اسلام میں داخل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا تھا. ہمارے ہاں اسلام سے نکال دینے، بلکہ دنیا ہی سے نکال دینے کا جذبہ غالب ہوتا ہے. تو جذباتیت جو ہے وہ ہمیں سین اقدامات کرنے سے محروم کر دیتی ہے. اچھا، 5ویں نمبر پہ آپ نے بدگمانی کو رکھا ہے، تو بدگمانی کس طرح ہمارا قومی مرض بن گیا ہے؟
دیکھیے اس کو بدگمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ نے ایک کام کیا اور میں نے اس کے میننگ خود نکالے ہیں کہ صافی صاحب نے یہ مجھے جلانے کے لیے کیا ہے یا مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا ہے، حالانکہ آپ کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو میں نے کام کیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے بغیر ثبوت کے آپ کے بارے میں ایک رائے بنائی ہے، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ ہماری پوری تہذیب کے اندر خاص طور سے جوائنٹ فیملی سسٹم والے علاقوں میں یہ اتنی زیادہ تربیت ہمیں ہوتی ہے کہ ساس بہو کے اقدامات کو اور بہو ساس کے اقدامات کو، بھائی بھائی کے اقدامات کو، کاروبار میں شراکت دار ایک دوسرے کے اقدامات کو اسی نیگیٹو نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ اس لیے کیا ہوگا، اس نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیا، اس نے میرا نقصان کرنے کے لیے کیا، وہ تو مجھے ایسا پسند ہی نہیں کرتا، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے کہ اتنا زیادہ یہ مرض ہے، اور مجھے اکثر میرے پاس طلاق کے کیسز بھی آتے رہتے ہیں، تو ان میں مجھے اگر میں کوئی مرض نکال سکتا ہوں تو وہ صرف یہ ہے کہ میاں بیوی یا ساس بہو کے درمیان بدگمانی کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، غلط فہمیاں، غلط نتیجے، خود ہی بنائی ہوئی باتیں، خود ہی قائم کیے ہوئے تصورات دوسروں کے بارے میں ہم بناتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اتنے محتاط تھے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو میرے پاس آ کر دوسروں کی برائیاں نہ کیا کرو کہ میں جب ان سے ملنے جاؤں تو میرا ان کے بارے میں ذہن صاف ہو، یہ نہ ہو کہ میں تمہاری باتوں کے اثر میں ان کو برا سمجھنے لگ جاؤں۔ تو بدگمانی کیا کرتی ہے؟ بدگمانی میرے دل میں خود ہی بغیر ثبوت کے آپ کی رائے کو نیگیٹو بنا دیتی ہے آپ کے بارے میں۔ تو میں اب آپ کے بارے میں خود ایک سوچی ہوئی بات، جس آپ نے کوئی کبھی اظہار نہیں کیا، آپ کی طرف سے کبھی کوئی اقدام نہیں ہوا، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ سلیم صاحب نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اور اب میرے اندر آپ کے لیے نیگیٹو جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے گھروں کے جھگڑے ہمارے اندر یگانگت کو پیدا نہیں ہونے دیتے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مستقل طور پر پیدا کیے رکھتے ہیں، اور ہم اس طرح کی باتیں سوچتے چلے جاتے ہیں بغیر ثبوت کے کہ بس اب میں آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ مجھے پسند نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ میں تو اچھے گرم جوشی سے ملنے گیا تھا، لیکن آگے سے سرد مہری نظر آئی ہے۔ تو سرد مہری کی وجہ کیا ہوئی کہ کل جو میں سلام کیے بغیر نکل گیا تھا اس کی وجہ سے وہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے میرے سلام نہ کرنے کو یہ معنی دے دیے ہیں کہ ساجد نے میری توہین کی ہے، وہ مجھ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ حقیقت میں کیا ہوا تھا کہ بے خیالی میں چلا گیا تھا۔ تو اب دوسروں کے اقدامات سادہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر 100 ایک آدمی کی بات کے اندر 100 امکانات نیگیٹو ہوں اور ایک پازیٹو ہو، 99 نیگیٹو ہو اور ایک پازیٹو ہو، تو تم نے 99 چھوڑ کر ایک کو اپنانا ہے جو پازیٹو ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاں 99 پازیٹو ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو ہوتا ہے، اور ہم نیگیٹو کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مرض ہے، ہماری پوری معاشرت کو کھا رہا ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، دوستیاں برباد ہو رہی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، میاں بیوی کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں بڑی جلدی ناکام ہو رہی ہیں۔ ان کے پیچھے ایک ہی مرض ہے، وہ یہ کہ میں اور آپ بغیر ثبوت کے دوسرے کی بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں اور پھر زندگی بھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ قبول ہوتی ہے، انسانوں کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ اپنی رائے کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ جو آپ کے اور میرے بارے میں انہوں نے بنا لی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہی بہتر بات ہے، یہی میں نے سمجھ لیا، اب میں اس کے ساتھ ساری زندگی اس طرح سے رہوں گا۔ تو یہ بھی ایک بڑا مرض ہے جو ہماری معاشرے کو بالکل کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی محبت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی، ہم میں سے دو لوگ مل کر بیٹھ کر کام نہیں کر سکتے۔ اس کا مرض، وجہ اس کی کیا ہے؟ یہی ایک مرض ہے۔ چھٹے نمبر پہ آپ نے جھوٹ کو رکھا ہے، تو جھوٹ جس طرح ام الخبائث ہے، تو ویسے تو ان کو پہلا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کی آپ کس طرح تسہیل کریں گے؟ جہاں جھوٹ جو ہے وہ دراصل ایک الگ کیٹیگری ہے۔ میں نے قومی حیثیت سے چونکہ بات کر رہا تھا، تو پہلے وہ بیماریاں لی ہیں جو میری معاشرت کو خراب کر رہی تھی، اور معاشرت میں گھرانہ بھی ہے اور پوری سوسائٹی بھی ہے، اور پھر اوپر حکومت کے ادارے بھی ہیں۔ ان چیزوں کو خراب کرنے والی چیزوں کو میں نے پہلے اہمیت دی تھی، اور پھر میں نے جھوٹ کو لیا۔ جھوٹ بلا شبہ آپ نے جو لفظ بولا ہے وہی ہے کہ یہ ساری خباثتوں کی ماں ہے، لیکن جھوٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں اب یوں سمجھیے کہ جھوٹ کا مرض کچھ اس طرح کی کیفیت اختیار کر گیا ہوا ہے
کہ ہم جھوٹ بولنے کو گویا فرض سمجھتے ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بچنا ہے یا کبھی کبھی بولنا پڑ جاتا ہے مجبوری کے موقع پر، ہم ہر موقع پر جھوٹ بولنے کو لازم سمجھتے ہیں. اور جھوٹ بولنا اتنا زیادہ ہمارے ہاں ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری قوم کا جو ختم قلوب ہے جھوٹ کے بارے میں ہو چکا ہوا. جھوٹ، چغلی، غیبت، ان کے بارے میں ہمارا ختم قلوب ہو چکا. ہمیں کبھی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی، خلش بھی پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے ایک جھوٹ بولا ہے تو کوئی خلش پیدا ہو جائے. نہیں، مسلسل ہماری عادت ہے کہ ہم جھوٹی جسٹیفیکیشن، جھوٹی ایکسپلینیشن، جھوٹے وعدے، جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں اور کبھی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اندر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم ہر کام کر کے جب جھوٹ بول کے اس کو چھپا سکتے ہیں تو پھر ہمیں روکنے والی کوئی چیز نہیں رہتی. تو جھوٹ بولنے کی عادت دراصل پوری برائیوں کے اوپر ایک سمجھ لیجیے کہ چھاؤں سی کر دیتی ہے، پردہ سا کر دیتی ہے. میں دوسروں سے چھپا سکتا ہوں. تو میں مثلا بڑا غلط کام کر کے آیا ہوں، آپ مجھے پوچھیں کہاں سے آئے ہو، میں جھوٹ بول دوں گا. تو جو چیز مجھے دوسروں کے آگے برائیوں سے بچانے والی تھی وہ میں نے اس کو ہی چھوڑ دیا. تو سچائی پر جب میں قائم نہیں رہا تو اب میں ہر طرح کی برائی کر سکتا ہوں. ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ ایسی نصیحت کیجئے کہ ساری بیماریوں سے جان چھوٹ جائے، تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ نہ بولا کرو. تو انہوں نے جب سوچا تو انہوں نے کہا اچھا اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو بھی کام کروں گا کوئی پوچھے گا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا. تو چنانچہ بہت ساری بیماریاں، بہت سارے برائیاں جو تھیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. تو جھوٹ جو ہے وہ ہماری پوری قوم میں اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی مجھے 40-45 سال ہوش کی زندگی ہو گئی ہے اس معاشرے میں. میں نے خود اس کو 3 ادوار میں سے گزرتے دیکھا ہے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جھوٹ کو واقعی برا سمجھا جاتا تھا. میرے بچپن کا زمانہ ہے، لوگ جھوٹ بولنے والے کو برا بلا کہتے تھے. اب میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو برا بلا بھی نہیں کہتا جھوٹ بولنے والے کو. بس یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، اس پر اعتبار کیا جائے کہ نہ کیا جائے، یہ کیفیت بس رہتی ہے. لیکن جھوٹ بولنے کی اب چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم قابل اعتبار نہیں ہیں کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی دوسرے ساتھی کے لیے. بھائی بھائی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے، میاں بیوی کے لیے نہیں ہے، بیوی میاں کے لیے نہیں ہے، قوموں کے لیے نہیں ہے. کوئی قوم ہم پر اعتبار نہیں کرتی کیونکہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ جو ہمارے اندر کا یہ مرض ہے یہ ہمیں اخلاقی طور پر کھاتا چلا جا رہا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے مادی فائدوں کے لیے اور اندر کی شخصیت کے لیے کم نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن ظاہری شخصیت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں. جھوٹ ان بیماریوں میں سے ہے جو ہمارے اندر کی شخصیت کو بھی کھا جاتا ہے. تو جب میرا ضمیر جھوٹ بول بول کے جھوٹ کا عادی ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میرے اندر کا جو ایک زاجر بیٹھا ہوا ہے، ایک تنبیہ کرنے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ مر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں. اور یہ جو جھوٹ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ایک دل میں جھوٹ اور ایمان اکٹھا نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ ایمان کو کھا جاتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ بولنے والا آدمی صاحب ایمان بھی ہو. اس کا مطلب اب کیا ہوگا کہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، سارے اپنے آپ کو صاحب ایمان سمجھتے ہیں لیکن جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جھوٹ بس ایک انفارمیشن کے طور پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ موجود ہیں، قیامت ہونی ہے، حساب کتاب ہونا ہے. بس یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس، وگرنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی خدا کے سامنے پیش ہونے والا ہو اور اس کے دل میں جھوٹ بھی موجود ہو.